السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يسلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظيم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، تسبیح، حضور کی بڑائی، عظمت، رفعت، جلال، شان اللہ مالک الجل خالق العالمین کے لیے۔ ہم کی انطلاع و بعد درود و سلام سرور کونین قائدان مدینہ قائد فتح ساتھی کوثر شاف بشر سید البشر سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات حق سے سمجھتا ہے۔ حضرات، پاکستان کی تاریخ میں پاکستان کو ایک بہت ہی بڑے آزمائش، فتنے اور جنگ کا سامنا ہے۔ ایک دشمن وہ ہے جس کا پتہ ہے کہ یہ آپ کا دشمن ہے، وہ طاقتور ہو، وہ زیادہ ہو، وہ کثیر ہو، وہ جتنے بھی مضبوط کیوں نہ ہو، انسان ان سے لڑ لیتا ہے، ان سے جھگڑ لیتا ہے، اسے پتہ ہے کہ یار یہ میرا دشمن ہے۔ مشکل کہاں پر ہے؟ ان لوگوں کے ساتھ مشکل ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے اندر سے ہیں، ہمارا دین بھی ایک ہے، ہمارا مذہب بھی ایک ہے، ہمارے خاندان، قبیلے، رشتے داریاں سب آپ کے ساتھ ہیں۔ حقیقت میں وہ آپ کے دشمن ہیں، اور وہ اس مخالف دشمن سے زیادہ بدتر ہے۔ ہماری آرمی نے، پاکستان کی گورنمنٹ نے اس دشمن کا نام فتنۃ الخوارج کے نام سے رکھا ہے، فتنۃ الخوارج، اور اس کے خلاف آپریشن شروع۔ فتنۃ الخوارج کیا ہے؟ خوارج خارج کی جمع، خوارج خارج کی جمع، خارج کسے کہتے ہیں؟ نکلنے والا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بظاہر کلمہ پڑھ رہے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مسلمان کہنے کے ساتھ ساتھ ان کا عقیدہ، ان کا نظریہ، ان کا بیسک
جو ان کا خیال یہ ہے کہ ہم جن سے لڑ رہے ہیں یہ اسلام سے خارج ہو گئے، اس لیے انہیں خارج کہا جاتا ہے کہ حقیقت میں خود اسلام سے نکلے ہوئے۔ کہ بظاہر یہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، پاکستانی علاقوں میں رہتے ہیں، پاکستان کے خطے میں رہتے ہیں، کچھ ان کے تعلقات افغانستان کے ساتھ ہیں، افغانستان میں بھی ان کی سیم اسی طرح رہائشیں ہیں جس طرح پاکستان کے بارڈروں پر یا پاکستان کے ساتھ ساتھ جو اضلاع ہے ہمیں بھی وہاں پر جانے کا موقع ملا۔ تو کہنے کو یہ پاکستانی بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، حقیقت میں یہ پاکستان کے بھی خلاف ہے اور مسلمانوں کے بھی خلاف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ مسلسل کئی سالوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کبھی ان کا ٹارگٹ معصوم بچے، معصوم عورتیں، معصوم جوان۔ ابھی حالیہ دنوں میں آپ کو پتا ہوگا پچھلے مہینے 1.5 مہینے پہلے باقاعدہ بسیں روک کر، جو بسیں بلوچستان جا رہی ہیں ان کو باقاعدہ روک کر ان کے آئی ڈی کارڈ چیک کیے جاتے ہیں، اور جو پنجاب کے رہائشی ہیں انہیں نکال کے درجی سے انہیں قتل کر دیا جاتا ہے۔ کبھی کوئی ٹرین جا رہی ہے اس کے اندر دھماکہ کر دیتے ہیں، وہ 20 بندے مر جائیں، وہ 100 مر جائیں، وہ 200 مر جائیں۔ کئی لوگ ایسے ہیں جن کا ایک بھائی ہے بیچارے وہ مر گئے، کئی 4 بھائی مر گئے، کبھی باپ مر گیا، انہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کون مرتا ہے اور کون بچتا ہے۔ کبھی ان کے بم بلاسٹ پاکستان کے مین مرکزی شہروں میں ہو رہے ہیں، کبھی کوئٹہ میں دھماکہ ہو رہا ہے، کبھی پشاور میں ہو رہا ہے، کبھی بنگو میں ہو رہا ہے۔ کبھی ہمارے جوان، پاک فوج کے جوان، ہمارے پولیس کے جوان جو ہمارے دفاع کے لیے، ہماری سہولت کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں، کوئی پتہ نہیں کدھر سے گیا ہے، وہ کدھر سے گیا روزی کے لیے، اور یہ مسلسل کام ہو رہا ہے۔ میں اپنی جماعت کی طرف سے حقیقت میں پاکستان آرمی کے، پاکستانی گورنمنٹ کے اس آپریشن کی کھل کے ہم لوگ حمایت کرتے ہیں کہ ان کا یہی حل ہے، اس کے علاوہ تو حل نہیں کہ آپ جتنا بھی ٹائم دے لیں، 1 مہینے کی بات نہیں ہے، سال کی بات نہیں ہے، سالوں پر محیط ہے یہ سبق، لیکن وہ لوگ باز آنے کو تیار نہیں۔ آج کے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے قرآن و حدیث کے دلائل سے کچھ دلائل پیش کرتے ہیں کہ آخر خارجی لوگ کون ہیں اور ان کی علامات کیا ہیں۔ اگر آپ یاد رکھیں، خارجی لوگ میں نے پہلے بتایا کہ وہ لوگ ہیں جو کسی ایک آدھی دلیل کی بنیاد پر اگلے مسلمان بندے کو اسلام سے خارج سمجھتے ہیں کہ اگر کسی نے زنا کر لیا، شراب پی لی، کوئی حرام کاروبار کر لیا، ان کے نزدیک اسلام سے خارج ہے، وہ کافر ہو گیا۔ جو کافر ہو گیا وہ کہتے ہیں مرتد ہو گیا، جو مرتد ہو گیا اس کی سزا اسلام نے قتل رکھی ہے، اور اس بنیاد پر یہ ایسے مسلمانوں کا قتل، ان کو مارنا یہ جائز سمجھتے ہیں۔ حضرات یہاں ایک بات اور ذہن میں رکھیں، آپ بطور مسلمان، بطور نمازی، اگر کوئی بندہ ایسے جرائم کا مرتکب ہوتا ہے تو نمبر 1 وہ کافر نہیں ہوگا، گنہگار ہوگا۔ اگر ایک بندہ شراب پی رہا ہے وہ کافر نہیں ہوگا، گنہگار ہو گیا۔ اگر کسی نے زنا کیا ہے تو اس زانی کی سزا لگے گی، لیکن ہم اسے اسلام سے خارج نہیں کیا۔ اسلام سے خارج کب ہوگا؟ جب وہ کلمے سے انکار کرے گا، وہ کہے گا میں اللہ کو اللہ نہیں مانتا، یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتا، یا وہ ختم نبوت کا انکار کرے، اس صورت میں وہ کافر ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات کہ اگر کسی بندے کا یہ گناہ ثابت بھی ہو جائے تو بھائی اس کو سزا کون دے گا؟ میں سزا دوں گا یا آپ سزا دیں گے؟ اور بھائی اس کو سزا گورنمنٹ نے دینی ہے۔ گورنمنٹ کا ایک نظام ہے، گورنمنٹ کی عدالتیں ہیں، اس نے پولیس بنائی، اس نے فوج بنائی، دیگر محکمے ہیں وہ اپنے طور پہ کام کر رہے ہیں، یہ ان کا کام ہے۔ ہر بندہ اٹھے گن لے کر، پستول لے کر، بم لے کر اور آگے سزا دینا شروع کر دے، اس سے معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوگا، اصلاح نہیں ہوگی۔ تو یہ وہ لوگ جن کی علامات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ ان کے پہلے عقائد میں سے کیا ہے کہ جو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے وہ کافر ہے، جو کافر ہے وہ مرتد ہے، اسے مانو۔ اب انہوں نے جو اپنے ساتھ لوگ جو شامل کیے، سب سے پہلی چیز کیا
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی علامات میں سے حدثاء الاسنان، بخاری شریف کی روایت ہے کہ فرمایا خارجی لوگوں کی علامتیں کیا ہیں؟ حدثاء الاسنان، نو عمر لڑکے ان کے ساتھ مل جائیں گے، نو عمر لڑکے، نوجوان جن کے اندر جذباتیات ہیں، جن کے اندر خون بہتے ہوئے انگاروں کی طرح چلتا ہے، وہ نوجوان لڑکے ان کا آسان ٹارگٹ ہے، انہیں اپنے ساتھ ملائیں۔ دوسری چیز فرمایا سفہاء الاحلام، بے وقوف ہوں گے، نوجوان ہوں گے، اور وہ لوگ جو بے وقوف ہیں، جو صرف ایک دلیل سنیں گے اس کے اوپر ایمان لے آئیں گے، بقیہ بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں، کم عقل ہوں گے، کم لوگ ان کے ساتھ ملنے کے لیے بھی تیار ہیں اور جذباتی بھی۔ تیسری فرمائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور آپ جتنی بھی آپ ویڈیو دیکھ لیں آپ کو نوجوان بندے کے ساتھ ملیں، اکثر جو لوگ خودکش بمبار مل رہے ہیں ان کی عمریں بہت تھوڑی ہیں، کوئی 20 سال ہے، کوئی 22 سال ہے، کوئی 25 سال ہے، اسے اس طرح اس کے دماغ کو گھمایا جا رہا ہے، اس کو اس طرح تیار کیا جا رہا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ بس میرے ساتھ بم باندھے اور میں کوئی اسلام کی خدمت کر رہا ہوں اور میں بم دھماکے سے خود بھی اڑ جاؤں گا اور ان کافروں کو بھی مار دوں گا۔ اور اس سے بڑی دلیل آپ یہ دیکھیں، خارجیوں کی دلیل بڑی تو اسلام کی جنگ کفار سے۔ اب کوئی بھی خارجی آپ نے ایسا نہیں دیکھا ہوگا جو اسرائیل سے جا کے لڑ رہا ہو، جو اسرائیل ظلم کر رہے ہیں وہ نہیں جا رہا، نہ کوئی آپ کو ایسا ملے گا جو انڈیا سے لڑ رہا ہے، نہ کوئی ایسا ملے گا جو رشیا سے لڑ رہا ہے، نہ کوئی ایسا ملے گا جو امریکہ سے لڑتا ہے۔ ان کی لڑائیاں کن سے ہیں؟ اسلامی ملکوں میں رہنے والے مسلمانوں کے ساتھ۔ بھائی یہ کون سا اسلام ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات اور احادیث کو بتاتی ہیں کفار سے لڑے، اور ان کی لڑائیاں اپنے مسلمانوں سے۔ ٹھیک ہے ایمان کی کمزوریاں ہیں، کوئی پکا نمازی ہے، کوئی 5 وقت کا نمازی ہے، کوئی تہجد گزار ہے، کوئی 2 نمازیں پڑھتا ہے تو مسلمان، اس کی عملی کمزوری ہے، لیکن ان کمزوریوں کی بنیاد پہ آپ جب اسے جان سے مار دیں، جہاں کہیں آپ دیکھیں، جو خبر دیکھیں، مقابلے میں مسلمان مرے گا، کسی کافر کے مرنے کی کوئی خبر نہیں ملے گی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نے فرمایا، حضرت سے روایت ہے، کسر لحیہ، ان کی داڑیاں بہت بڑی بڑی داڑھی ہیں، محلوق الراس، انہوں نے سر بھی منڈوائے ہوں گے خارجی لوگوں نے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا یخرج الناس من قبل المشرق، فرمایا یہ لوگ مشرق سے نکلیں گے۔ حقیقت میں ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں رہتے تھے مکہ اور مدینہ، ہم اس کے مشرق میں ہیں، ہمارا علاقہ شام کا، اس کے بعد یہ اگلے جتنے بھی علاقے ہیں پاکستان کے، یہ سارے خطہ یہ مشرق میں ہے، اور میں مشرق سے وہ لوگ نکلیں گے۔ فرمایا لا یجاوز ایمانہم حناجرہم، کہنے تو مسلمان ہیں لیکن ان کا ایمان ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا، ایمان ان کا صرف زبانوں کی حد تک ہے۔ قوم یتعمقون فی الدین، یہ لفظ سننے والے، فرمایا یتعمقون فی الدین، دین میں بڑے متشدد ہوں گے، ان کے نظریات، ان کے خیالات، ان کی باتیں تشدد پسند ہوگی کہ بھائی اسلام پہ لے کر آؤ، نہیں لے کر آتے مار دو، درمیان میں کوئی مسئلہ ہی نہیں، کوئی بریک ہی نہیں ہے، بس ختم کرو ہی نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ کون سے لوگ ایسے ہوں گے کہ فرمایا صحابہ جو مسلمان اصل یحقر احدکم صلاتہ ما صلاتہم وصیامہم ما صیامہم، ان کی نمازیں اتنی لمبی ہوں گی، اتنی لمبی لمبی نمازیں، ان کے روزے اتنے پختہ ہوں گے کہ تم لوگوں کو اپنی نمازیں اور اپنے روزے ان کے مقابلے میں حقیر لگیں گے، لیکن فرمایا حقیقت میں ان کی نمازیں ان کے حلق سے نیچے نہیں جائیں گی، صرف بظاہر ہے، حقیقت میں اسلام سے وہ خود خارج ہے۔ اور ساتھ فرمایا قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کریں گے، یقرؤون القرآن لیس قراءتکم الی قراءتہم بشیء، کہ ان کی جو قرات ہوگی تمہارے قرآن کے مقابلے میں تم کو اس طرح یہ قرآن پڑھ رہے ہیں تو پڑھتا ہی نہیں ہے، لوگ ان کو دیکھ کے گمراہی میں شمار ہو جائیں کہ یار یہ اتنے نیک ہیں، اتنے پارساں ہیں، اتنے دیندار ہیں، یہ سچے، اور اس کے مقابلے میں یہ لوگ جن کی داڑیاں نہیں ہیں، جو نمازیں کم پڑھتے ہیں، یہ واقعی کافر ہیں، ان کو مار رہے ہیں تو صحیح کر رہے ہیں۔ خود ہمارے پاکستان کے اندر، خود ہمارے پاکستان کے اندر جب طالبان کی نئی گورنمنٹ آئی، ایک بڑا طبقہ ان کو ہیرو کے طور پہ پیش کر رہا ہے۔ اب جب کہ یہ دھماکوں کی لہر شروع ہوئی ہے اور ایسا ظلم ہو رہا ہے، ایسا ظلم ہو رہا ہے کہ پچھلے 30-40 سالوں سے
افغانستان کی لڑائی ہم لوگوں نے لڑی، ہم لوگ سب سے زیادہ متاثر ہوئے، ہماری اکانومی ڈاؤن ہوئی ہے، ہمارے بندے مر رہے ہیں، ہم دہشت گردی کا شکار ہیں۔ اور آج ان کی دوستیاں یاریاں انڈیا کے ساتھ۔ ابھی جو لوگ میڈیا سے وابستہ ہیں خبریں پڑھتے ہیں کہ وہ جو معاہدہ ہم نے سعودی عرب سے کیا کہ سعودی عرب پر حملہ، پاکستان پر حملہ، پاکستان پر حملہ، سعودیہ کا حملہ، جو ہم نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا وہی ان کا معاہدہ انڈیا کے ساتھ ہو رہا ہے کہ اگر افغانستان پہ حملہ ہوگا تو انڈیا اس کے اندر شامل ہو جائے گی۔ یہ نئے معاہدے، آگے حدیث رسول آ رہی، حضرت علی بیان فرماتے ہیں یقرؤون القرآن یا سبون انہ لہم وہو علیہم، کہ ان کے عقائد، ان کے دماغ میں کیا ہوگا کہ جب وہ قرآن پڑھیں گے تو قرآن کی جو آیتیں ایمان کی ہیں وہ اپنے اوپر لگائیں گے، اور جو کافروں کے بارے میں آیات ہے وہ اپنے مسلمان بھائیوں پر پھر کریں، ان کو مارنا ایسے ہی ہے جیسے کافروں کو مارنا۔ اور قرآن میں فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا یقولون من خیر قول البریہ، اور ان کی باتیں، ان کے نعرے، ان کے الفاظ، ان کی تقریریں ایسے لگے گی جیسے مخلوق میں سب سے بہترین باتیں ان کی، عام سادہ بندہ اس سے متاثر ہوگا، یار واہ جی واہ، کیا بات کہی۔ ابھی بھی آپ میڈیا میں دیکھیں ان کے لیڈروں کی جو باتیں آپ سنیں گے، ان کی باتوں سے یہ محسوس ہوگا یار یہ تو بہت اچھی بات کر رہے ہیں، یہ بہت حق کی بات کرتے ہیں، بہت انصاف کی بات کرتے ہیں، لیکن فرمایا حقیقت میں یہ خوش نما نعرے، خوش نما نعرے، نعرہ کیا؟ نفاذ اسلام۔ بھائی کون کہتا ہے اسلام کا نفاذ نہ ہو؟ کوئی بندہ کہتا ہے اسلام کا نفاذ نہ ہو؟ مسئلہ میں طریقہ کار کیا ہے؟ کیا اسلام کا نفاذ اس طرح ہے کہ آپ یہاں مسجد میں آئے دھماکہ کر دیں، آپ بس میں جائیں وہاں پہ دھماکہ کر دیں، کوئی معصوم بندے شہری ٹرین پہ جا رہے دھماکہ کر دیں، اور آپ بندے یہ تیار کر کے لوگوں کو اس طرح گائیڈ کریں کہ لو جی ہم تو اسلام کا بہت بڑا کام کر رہے ہیں اور یہ ہم کر رہے ہیں۔ میرے بھائی اس فتنے سے، خارجی فتنے سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَيُصِيبُونَ الْعَمَلَ هُمْ شَرُّ الْخَلْقِ وَخَلِيقَ، فرمایا یاد رکھیں کہ یہ بدترین مخلوق میں سے لوگ ہیں، ان کی باتوں پہ مت گئے۔ اور یہی چیز حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو خارجی تھے، انہوں نے بھی جب دو مسلمانوں کی گروہ آپس میں لڑائی ہوئی، انہوں نے طے کیا کہ ہم قرآن سے فیصلہ کرائیں گے۔ اب ظاہر ہے قرآن مجید ہمارے سامنے، قرآن مجید پڑھ کے کسی نے سنانا ہے تو فیصلہ ہوگا۔ میں اگر آپ کو قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنا رہا ہوں تو سنا تو میں ہی رہا ہوں، یہ جو قرآن مجید ہمارے پاس موجود ہے خود تو نہیں کوئی طرح تلاوت کر سکتا ہے، وہ کسی نے تو پڑھنا ہی ہے۔ تو جب بعض صحابہ اس بارے میں نافذ کیے گئے، مقرر کیے گئے کہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے، تو یہ خارجی گروہ ان مسلمانوں سے الگ ہو گیا۔ کیوں الگ ہو گیا؟ کہتے جی تم نے کہا تھا قرآن فیصلہ کرے گا، اب تم نے پھر بندوں کو لگا دی۔ تو انہوں نے کہا بھائی قرآن کا فیصلہ کسی نے پڑھ کے تو سنانا ہے، کسی نے تو قرآن کی آیت تلاوت کرنی ہے کہ بھائی یہ قرآن کی آیت ہے، اس سے یہ سمجھ آیا۔ تو یہ خارجی لوگ وہاں سے شروع ہو گئے، بظاہر کیا نعرہ لگایا ان الحکم الا للہ، کہ تم نے کہا تھا کہ حکم اللہ کا ہے تو پھر تم لوگ حکم کیوں سنا رہے؟ اس طرح کے خوش نما نعرے آج بھی وہی بات، ہم جب بات کرتے ہیں لو جی طالبان ہے، طالبان نے جی آتے ہی کیا کیا جی پوسٹ ختم کر دی، نشہ ختم کر دی۔ آج بھی آپ خبریں دیکھیں پھر دوبارہ اس سے زیادہ ان کے ہاں پوسٹ کی کاشت ہو رہی ہے۔ آج بھی تمام کے تمام انلیگل کام ویسے کے ویسے ہی ہو رہے ہیں، لیکن کہنے کو کیا ہے جی ہم نے نفاذ شریعت کر دی۔ نفاذ شریعت کیا ہے جی ہم نے عورتوں کی تعلیم پر پابندی لگا دی۔ تو بھائی کیا عورتوں کی تعلیم پر پابندی اسلام میں ہے؟ اگر آپ خواتین کی تعلیم پر پابندی لگا دیں گے تو آپ کے اگلی جو نسل ہے، اگلی جو قوم ہے، وہ کیسے دین پر آئے گی اور کیسے سمجھے گی؟ اس طرح خوش نما نعرے لگا کے ہمارے لوگ، ہمارے افراد اور ہمارے باپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کی خدمت۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یقتلون اہل الاسلام، ان کی بڑی نشانیوں میں کیا ہے خارجیوں کی؟ کہ اللہ کے نبی کے حدیث ہے، اللہ کے نبی نے ان کے بارے میں بتایا ہوا ہے۔ یہ باتیں جو میں سنا رہا ہوں اپنی طرف سے نہیں، ہر چیز کا حوالہ ہے، بخاری کی روایتیں، مسلم کی روایتیں، مسند احمد کی روایتیں سنائی جا رہی ہیں۔ فرمایا یقتلون اہل الاسلام، بخاری شریف کی روایت ہے یہ۔ فرمایا یہ اہل اسلام کو قتل کریں گے، وَيَدْعُونَ أَهْلَ الْأَوْثَانِ، اور جو لوگ بتوں کی عبادت کرتے ہیں ان کو دعوت دیں گے، انہیں پکاریں گے۔ اور آج یہی ہوا، یہ جو انڈیا کے ساتھ معاہدہ ہوا وہ کیا ہے؟ کسے نہیں پتا کہ انڈیا ایک ہندو ملک ہے، اس کے اندر ہندوازم
पावर के अंदर है, मुसलमान वहां पर पिसे हुए हैं, उनके साथ उनके मायने हो रहे हैं। और आगे से फिर वो बातें हदीस की बिल्कुल साबित हो रही है। और कफार के हक में मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म होंगे, कुरान मजीद ने याद रखे इसके बारे में वाज़ेह तौर पे फरमाया, इन्नमा जज़ाउल्लज़ीना, बेशक जजा उन लोगों की, सूरह मायदा है, युहारिबून अल्लाह व रसूलहू, जो जंग करते हैं अल्लाह और उसके रसूल से, वयसअउन फिल अर्ज़ फसादन, और फरमाया जमीन में फसाद पैदा करते हैं, उनकी सजा क्या है, अय्युकत्तलू, कुरान ने फरमाया कि उन्हें कत्ल किया जाए। जो जमीन में फसाद बर्पा कर रहा है और अमन खराब कर रहा है, वो इस्लाम का नाम लेके करता है, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का नारा लेके करता है, वो जो भी करता है लेकिन फसाद कर रहा है, उनका हल क्या है, अय्युकत्तलू, उन्हें कत्ल किया जाए, और युसल्लबू, या उन्हें सूली पर लटकाया जाए, और तुकत्ता अयदीहिम, या उनके हाथों को काटा जाए, व अर्जुलहुम, और उनकी टांगों को काटा जाए, मिन खिलाफ, करास में, कि दाएं हाथ और बाएं पांव काटा जाए, या बाएं हाथ और दाएं टांग काटी जाए। और साथ फरमाया ज़ालिका लहुम खिज़्युन फिद दुनिया, इसलिए है कि उनकी रसवाई दुनिया में भी हो, वलहुम फिल आखिरति अज़ाबुन अज़ीम, और आखिरत में भी इनके लिए दर्दनाक अज़ाब। तो आज के खुतबा जुमा में हम पाकिस्तान आर्मी के खवारिज के खिलाफ जो ऑपरेशन है उसकी बिल्कुल तारीफ और हमायत करते हैं। और जो लोग ये समझते हैं कि यार ये जुल्म हो रहा है, वो गलती पर है। बिल्कुल अपने मुसलमान भाइयों को बचाने के लिए, उनकी जानों को सेव करने के लिए सख्त एक्शन की जरूरत है। और जो भी लोग आम पब्लिक को, मुसलमानों को दीन के नाम पे तंग कर रहे हैं, उन्हें इस सिलसिले को बंद करना चाहिए। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आज की खुतबा जुमा का मुख्तसर खुलासा, फितनतुल खवारिज क्या है, खारजी लोगों की निशानियां वो आपके सामने बयान की गई। हमें उनके बारे में जानना चाहिए, और ये बात हमें सोचनी चाहिए कि जो लोग अपने ही मुसलमान भाइयों पर जुल्म कर रहे हैं, धमाके कर रहे हैं, उन्हें कत्ल कर रहे हैं, जो बसों से उतार रहे हैं, शहीद कर रहे हैं, उनका ताल्लुक इस्लाम से नहीं हो सकता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मुनाफिक मौजूद थे। अल्लाह ताला ने बकायदा वही के जरिए अल्लाह के नबी को बताया हुआ था ये मुनाफिक है, लेकिन उसके बावजूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कत्ल नहीं किया। दलाइल इसके बेशुमार मौजूद है। साहबा ने कहा यार रसूलुल्लाह, नुकसान देखने कत्ल क्यों नहीं करते? आपने फरमाया कि लोग कहेंगे यार ये नबी कैसा है, अपने बंदों को कत्ल करता है। उन्हें बर्दाश्त करें, उनकी इस्लाह करें, लेकिन उन्हें कत्ल करना धमाके के जरिए, अपनी अफवाज के खिलाफ खड़े होना, अपने दीगर जो पुलिस के अदारे हैं, दीगर चौकी हैं, दीगर पशु शहरी हैं, उन्हें कत्ल करना किसी तौर पर जायज नहीं। उनके खिलाफ ऑपरेशन होना चाहिए। इसलिए अगर किसी बंदे के दिल में कुछ ऐसे रहम के जज्बात है तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को महफूज रखे। हाँ, हमारे यहाँ पे कमियां कोताहियां हैं, हमें अल्लाह ताला इस्लाम की तौफीक अता फरमाए। दूसरी बात, सीरत बनी गुजार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस पर जो हमारा तशरीफ लाए, जिन्होंने दावत किया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप लोगों को दिला दे तुम्हारी कामयाब काम रही, इसमें अल्लाह ताला का फजल करम और उसके असबाब में आप लोग की आमद और आपका दौर है, अल्लाह आपको मेरे काम إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين